بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذرا ٹھہر کر سوچئے، یہ انسان جو کبھی آسمانوں سے بلند کر دیا جاتا ہے اور کبھی زمین سے بھی نیچے گرا دیا جاتا ہے، یہی انسان جس کے سامنے دنیا سجدہ ریز ہے، اور یہی انسان جو اپنی ہی خواہشات کا غلام بن جاتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ قرآن کی ایک مختصر مگر نہایت گہری صورت انسان کی پوری حقیقت چند آیات میں ہمارے سامنے رکھ دیتی ہے؟ وہ صورت جس میں اللہ تعالیٰ انجیر، زیتون، طور سینا اور امن والے شہر کی قسم کھا کر انسان کو اس کا مقام یاد دلاتے ہیں، یہ ہے سورۃ التین۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، والتین والزیتون، قسم ہے انجیر کی اور زیتون کی۔ یہ عام قسمیں نہیں، یہ وہ نشانیاں ہیں جو تاریخ، وحی اور ہدایت سے جڑی ہوئی ہیں۔ انجیر جو جسم کی غذا بھی ہے اور بعض مفسرین کے نزدیک اس سرزمین کی علامت ہے جہاں کئی انبیاء نے دعوت حق دی، اور زیتون وہ مبارک درخت جس کا ذکر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا تیل کھاؤ، اس سے فائدہ اٹھاؤ، یہ مبارک درخت ہے۔ یہ صرف پھل نہیں، یہ برکت، نور اور شفا کی علامت ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں، وطور سینین، اور قسم ہے طور سینا کی، وہ پہاڑ جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام رب کائنات سے ہم کلام ہوئے، جہاں وحی اتری، جہاں شریعت عطا کی گئی، جہاں انسان کو قانون الہی ملا۔ یہ پہاڑ یاد دلاتا ہے کہ اللہ انسان کو بے راہ نہیں چھوڑتا۔ پھر فرمایا، وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، اور قسم ہے اس امن والے شہر کی، مکہ مکرمہ، جہاں آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے، جہاں قرآن نازل ہوا اور جہاں سے ہدایت پوری دنیا میں پھیلی۔ یعنی اللہ تین عظیم مقامات اور دو مبارک پھلوں کی قسم کھا کر اب ایک فیصلہ کن حقیقت بیان کرنے والے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو بہترین ساخت میں پیدا کیا۔ یہ صرف جسمانی خوبصورتی نہیں، یہ عقل ہے، یہ شعور ہے، یہ خیر اور شر کی پہچان ہے، یہ سوچنے، سمجھنے اور سنبھلنے کی صلاحیت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے آدم کو بہترین صورت پر پیدا کیا، انسان کو عزت دی گئی، فرشتوں سے سجدہ کروایا گیا، زمین اس کے لیے مسخر کی گئی۔ یہ ہے انسان کا اصل مقام۔ مگر پھر قرآن ہمیں چونکا دیتا ہے، ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم نے اسے سب سے نیچے درجے میں لوٹا دیا۔ یہ کون سا زوال ہے؟ یہ عمر کا زوال نہیں، یہ جسم کا زوال نہیں، یہ ایمان کا زوال ہے۔ جب انسان اپنی عقل کو خواہش کے حوالے کر دیتا ہے، جب وہ حق کو جان کر جھٹلاتا ہے، جب وہ رب کو بھول کر خود کو سب کچھ سمجھنے لگتا ہے، تو وہ انسان جو فرشتوں سے بلند تھا، حیوانوں سے بھی نیچے چلا جاتا ہے۔ لیکن اللہ مایوسی کا دروازہ بند نہیں کرتے، فرماتے ہیں، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے اصل مقام پر واپس آتے ہیں۔ ایمان صرف زبان کا اقرار نہیں، اور عمل صرف رسم نہیں۔ ایمان دل میں اترے اور عمل زندگی میں نظر آئے تو انسان دوبارہ احسن تقویم بن جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ، ان کے لیے ایسا اجر ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا، نہ وقت اسے کم کرے گا، نہ موت، نہ قیامت۔ یہ وہ کامیابی ہے جس میں خسارہ نہیں۔ پھر اللہ انسان سے سوال کرتے ہیں، فما یکذبک بعد بالدین، اب اس کے بعد کون ہے جو حساب کے دن کو جھٹلائے؟ جب انسان کی تخلیق، جب اس کا زوال، جب اس کی نجات سب واضح کر دی گئی، تو پھر انکار کی گنجائش کہاں؟ اور آخر میں فرمایا، الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا اللہ سب سے بڑا فیصلہ کرنے والا نہیں؟
یقیناً ہے وہی عدل کرے گا، وہی انصاف فرمائے گا، اور وہی ہر انسان کو اس کے مقام پر پہنچائے گا۔ سورۃ التین ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ عزت مال سے نہیں ایمان سے ملتی ہے، اور ذلت غربت سے نہیں گناہ سے آتی ہے۔ آج فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہے، یا ہم اپنی عقل اور ایمان کے ساتھ جئیں، یا خواہشات کے غلام بن جائیں، یا ہم احسن تقویم ہوں یا اسفل السافلین۔ اللہ ہمیں سمجھنے، سنورنے اور سنبھلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔